मार्का-ए हक के दौरान अफवाज पाकिस्तान के 11 जवान वतन पर कुर्बान। भारतीय जारहियत से 40 शहरी भी शहीद हुए। ISPR ने मार्का-ए हक के दौरान शहदा और जख्मियों की तफसीलात जारी कर दी। मादरे वतन पर कुर्बान होने वालों में पाक आर्मी के 6 और फजाइया के 5 एहलकार शामिल हैं। पाक आर्मी के शहदा में नायक अब्दुल रहमान, नायक वकार खालिद, लास नायक दिलावर खान, इकरामुल्लाह, सिपाही अदील अकबर और निसार शामिल। पाक फजाइया के शहदा में स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ, चीफ टेक्नीशियन औरंगजेब, सीनियर टेक्नीशियन नजीब, सीनियर टेक्नीशियन मुबशिर और कारपोरल टेक्नीशियन फारूक शामिल हैं। ISPR के मुताबिक 6 और 7 मई को शुरू होने वाले बिला इश्तियाल हमलों में शहीद होने वालों में 7 खवातीन और 15 बच्चे भी शामिल। भारतीय हमलों से 27 बच्चों और 10 खवातीन समेत 121 अफराद जख्मी हुए। आम शहरियों पर हमलों का जवाब देते हुए पाक अफवाज के 78 एहलकार जख्मी भी हुए। ISPR के बयान में कहा गया कि शहदा की कुर्बानी जुर्रत, जज्बे और मुहिब्बुल वतनी की शानदार इलामत है। उनकी अजीम कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। जख्मियों की जल्द सेहत याबी के लिए दुआगो हैं। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का जवाब देकर अपने शहीदों के खून का बदला लिया। मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देकर इंसाफ कर दिखाया। इसमें कोई इब्हाम नहीं रहना चाहिए। आइंदा भी किसी भी जारहियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानुल मुरसूस की कामयाबी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हर साल 10 मई को यौम मार्का-ए हक मनाने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने कहा, बहादुर अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों ने हमारे सर फ़ख्र से बुलंद कर दिए। वज़ीर आज़म का मार्का-ए हक में जान का नजराना देने वाले शहीदों के लिए पैकेज का ऐलान। शोहदा के वुरसा को 1 करोड़ रुपए, जख्मियों को 20 लाख रुपए तक मिलेंगे। पाक अफवाज के शोहदा के वुरसा को रैंक के हिसाब से 1 करोड़ 80 लाख रुपए तक रकम दी जाएगी। पाक अफवाज के शोहदा के वुरसा को घर की सहूलत के लिए 4 करोड़ 20 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। पाक अफवाज के शोहदा की रिटायरमेंट की तारीख तक उनकी मुकम्मल तनख्वाह और अलाउंसेस जारी रहेंगे। पाक अफवाज के शोहदा के बच्चों को ग्रेजुएशन तक मुफ्त तालीम दी जाएगी। हर शहीद की एक बेटी की शादी के लिए 10 लाख रुपए की मैरिज ग्रांट होगी। भारतीय हमले में मुतासरा घरों और शहीद मसाजिद की तामीर वफाकी हुकूमत करेगी। दुश्मन की कोई साजिश हमारा जज्बा कम नहीं कर सकती। कोई दुश्मन मुसल्लह अफवाज के अज़म को ख़त्म नहीं कर सकता। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की CMH रावलपिंडी के दौरे के दौरान गुफ्तगू। सिपा सलार ने मार्का-ए हक के जख्मियों की अयादत और उनकी बहादुरी को सराहा। इस मौके पर आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि मार्का-ए हक में हर पाकिस्तानी का जज्बा काबिल तारीफ रहा। मुल्क की फौजी तारीख में नया बाब रकम हुआ है। कौम सिपाहियों और शहरियों की कुर्बानियों पर फख्र करती है। कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान सीज फायर को आगे बढ़ाना चाहता है। अमन व इस्तेहकाम के लिए मामला जामे मुज़ाकरात से हल करना चाहते हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। मजीद बोले, कौमों की जिंदगी में संजीदा फैसले करना पड़ते हैं। भारत की जानिब से पानी रोकने या रुख बदलने की कोई भी कोशिश इक़दाम जंग होगा। पाकिस्तान को IMF से बेल आउट फंड्स की अदायगी आज मुतवक्के। भारत के साथ कशीदगी से पाकिस्तान पर किसी बड़े माली असर का इम्कान नहीं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब का बरतानवी खबर एजेंसी को इंटरव्यू। कहा, कशीदगी के बायस किसी नए मुआशी जायजे की रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं। IMF से बजट पर बातचीत 14 से 23 मई तक जारी रहेगी। मुज़ाकरात पाकिस्तान में हो या वर्चुअल कोई मसला नहीं। दिफाई ज़रूरियात को यकीनी बनाने के लिए जो कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी करेंगे। वज़ीर ख़जाना ने मज़ीद कहा, भारत को सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने का एक तरफ़ा फ़ैसला वापस लेना होगा। पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वज़ीर ख़जाना का अमरीका के साथ तिजारती मसाइल जल्द हल होने की उम्मीद का इजहार। पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में दूसरे रोज भी जबरदस्त तेजी। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 2769 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,20,067 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान उतार चढ़ाव जारी। गुज़श्ता रोज भी मार्केट में 10,000 पॉइंट्स के इजाफे का रिकॉर्ड बना था। सीज फायर पाकिस्तान की कमजोरी नहीं बल्कि हिकमत अमली की कामयाबी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू।
کہا بھارت مزید کشیدگی جھیلنے کے لیے پوزیشن میں نہیں۔ پہلگام واقعہ بھارت کی سیکیورٹی ناکامی ہے۔ بھارت پہلگام واقعہ پاکستان سے جوڑنے میں بری طرح ناکام ہوا، تاحال ایک بھی ثبوت پیش نہیں کر سکا۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف سب سے بڑی جنگ لڑ رہا ہے۔ پاکستان میں کسی دہشت گرد گروہ کی کوئی محفوظ پناہ گاہ موجود نہیں۔ عطا تارڑ نے مزید کہا امریکی صدر ٹرمپ مسئلہ کشمیر کے حل کے خواہاں ہیں، جو خوش آئند ہے۔ عالمی ممالک کو مسئلہ حل کرنے میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ پاکستان اور بھارت کا جنگ بندی برقرار رکھنے پر اتفاق۔ پاکستان اور بھارت کے ڈی جی ایم اوز کی بات چیت کا پہلا راؤنڈ مکمل۔ دونوں ممالک کے ڈی جی ملٹری آپریشنز بات چیت ہاٹ لائن پر ہوئی۔ دونوں ممالک کا نیوٹرل وینیو پر مذاکرات کا فیصلہ۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بات چیت میں سیز فائر برقرار رکھنے پر اتفاق ہوا۔ دونوں افواج کے درمیان کوئی فائرنگ نہیں ہوگی۔ شہری آبادیوں کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ ڈرونز کے ذریعے کوئی تیراندازی نہیں کی جائے گی۔ ڈی جی ایم او میجر جنرل کاشف عبداللہ نے پاکستان کی نمائندگی کی۔ بھارت کی طرف سے ڈی جی ایم او لیفٹیننٹ جنرل راجیو گھائے نے بات چیت میں حصہ لیا۔ امن کی امید پیدا ہونے پر بھارتی میڈیا ایک بار پھر شرانگیزی پر اتر آیا۔ سرحد پر پاکستانی ڈرونز کی پروازوں کی جھوٹی خبریں چلانے لگا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان کے کسی بھی ڈرون نے لائن آف کنٹرول پار نہیں کی۔ بھارتی میڈیا کی خبریں ہمیشہ کی طرح جھوٹ کا پلندہ ہے۔ پاکستان سیز فائر کی مکمل پاسداری کر رہا ہے۔ حقیقت میں بھارتی ڈرونز ایل او سی پر سیز فائر کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ شکست خوردہ مودی کی پاکستان سے پٹائی پر پردہ ڈالنے کی ناکام کوشش۔ بھارتی قوم سے خطاب میں مودی کی روایتی بیان بازیاں۔ بھارتیوں کو تسلی دیتے ہوئے 6 طیاروں کی تباہی پر ایک لفظ نہ بولے۔ یہ بھی نہ بتایا کہ پاک فوج نے ان کے 26 ٹھکانے تباہ کیے۔ اپنی جارحیت کا ذکر کیا مگر پاک فوج کے جواب میں اپنے بھاری نقصان پر لب نہ کھولے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے رد عمل دیا۔ مودی نے ہارے ہوئے جواری کی طرح تقریر کی۔ ہمارے جواب کے بعد بھارت جان چھڑانے کے لیے 5 ممالک کے پاس پہنچا۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ذلت کے داغ تقریروں سے نہیں دھلتے۔ شائقین کرکٹ کے لیے اچھی خبر، پاکستان سپر لیگ کی بحالی کا باضابطہ اعلان۔ باقی میچز 17 مئی سے شروع ہوں گے۔ فائنل 25 مئی کو کھیلا جائے گا۔ میچز راولپنڈی اور لاہور میں کھیلے جائیں گے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے اعلان کیا، کہا ایونٹ وہیں سے شروع ہوگا جہاں رکا تھا۔ ہم ایک بار پھر کرکٹ کی اسپرٹ کے جشن منانے کا جا رہے ہیں۔ ادھر کراچی کنگز کے کپتان ڈیوڈ وارنر نے باقی میچز کھیلنے کی تصدیق کر دی۔ بین میک ڈرمٹ بھی پاکستان آنے کو تیار۔ ملک کے تمام ایئرپورٹس پر فلائٹ آپریشن مکمل بحال۔ سعودی سمیت 15 ممالک نے پاکستان کے ایئرپورٹس کے لیے پروازیں شروع کر دیں۔ حج فلائٹ آپریشن بھی تیزی سے تکمیل کی جانب گامزن۔ 3 بڑے ایئرپورٹ سے ملکی اور غیر ملکی پروازوں کی منسوخی صرف 15 رہ گئی۔ فلائٹ شیڈیول کے مطابق سیالکوٹ، پشاور، کوئٹہ، فیصل آباد اور ملتان سے آج کوئی پرواز منسوخ نہیں۔ آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی پر شہر شہر خوشیاں منانے کا سلسلہ تاحال جاری۔ شہریوں کی ریلیاں نکال کر پاک فوج سے محبت کا اظہار۔ رجحان کمبر شہداد کوٹ، حجرہ شاہ مقیم اور مرید کے سمیت متعدد شہروں میں عوام آج بھی سڑکوں پر نکل آئے۔ دفاع وطن کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار رہنے کا عزم۔ ادھر بیرون ممالک مقیم پاکستانی بھی خوش۔ واشنگٹن میں رہنے والے پاکستانیوں نے کیک کاٹا۔ ریاست ورجینیا میں بھی پاکستانی نژاد امریکی شہریوں نے کیک کاٹ کر جیت کی خوشی منائی۔ بھارت کو نشان عبرت بنانے پر اٹلی میں بھی پاکستانی کمیونٹی نے جشن منایا۔ لندن میں بھی شہری پاکستانی جھنڈے اٹھائے جشن مناتے رہے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں سپر ٹیکس سے متعلق کیس۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا سپر ٹیکس سے 114 ارب روپے اکٹھے ہوئے۔ وفاق نے 117 ارب خرچ کیے جو اپنے حصے سے زیادہ ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا پورے ملک سے پیسہ اکٹھا کر کے ایک مخصوص ایریا میں کیوں خرچ کیا جائے۔ وفاق صرف اپنا شیئر خرچ کر سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ پلان کیا تھا کچھ پتہ نہیں، ہوا میں پیسے آئے ہوا میں چلے گئے۔ عدالت نے ایف پی آر کے وکیل رضا ربانی سے پوچھا سپر ٹیکس کے حوالے سے سینیٹ کی کیا رائے ہے۔ رضا ربانی نے جواب دیا سینیٹ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں۔
اسلام آباد ہائی کورٹ کا رہنما پی ٹی آئی رؤف حسن کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم۔ رؤف حسن کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کرنے کا حکم غیر قانونی اور بدنیتی پر مبنی قرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے علیمہ خان کا نام بھی سفری پابندی کی فہرست سے نکالنے کا حکم دے دیا۔ دونوں کو بیرون ملک جانے کے لیے ٹرائل کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت۔ امریکی صدر ٹرمپ مشرق وسطی کے دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے۔ ریاض میں ٹرمپ کا شاندار استقبال۔ ٹرمپ متحدہ عرب امارات اور قطر کا دورہ بھی کریں گے۔ سعودی عرب امریکہ میں $1 ٹریلین کی سرمایہ کاری کا اعلان کرے گا۔ سعودی ولی عہد امریکی صدر سے غزہ میں جنگ بندی کرانے کا مطالبہ کریں گے۔ حماس نے اسرائیل نژاد امریکی قیدی ایڈن الیگزینڈر کو رہا کر دیا۔ ایڈن کو ریڈ کراس کے ذریعے امریکی حکام کے حوالے کیا۔ حماس کے مطابق امریکی قیدی کو صدر ٹرمپ کے لیے جذبہ خیر سگالی کے طور پر رہا کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ہر دھرمی برقرار، کہا جنگ بندی نہیں ہوگی، فوجی کارروائی تیز کرنے پر عمل ہوگا۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں مزید 45 فلسطینی شہید، 100 سے زائد زخمی۔ یو این سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کا کہنا ہے غزہ کی پوری آبادی کو شدید قحط کا سامنا، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، ناکہ بندی فوری ختم کر کے امداد بحال کی جائے۔ برطانیہ نے امیگریشن میں کمی کے لیے بڑی اصلاحات کا اعلان کر دیا۔ ورک، فیملی اور اسٹڈی ویزا سخت کیا جائے گا۔ انگریزی زبان کا ٹیسٹ سخت کیا جائے گا۔ مستقل قیام کی اجازت کے لیے 5 کی بجائے 10 برس بعد درخواست دی جا سکے گی۔ وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کا کہنا ہے امیگریشن سسٹم کو کنٹرول، منصفانہ اور سلیکٹو بنایا جائے گا۔ امریکی صدر کا عوام کے لیے بڑا ریلیف، ادویات کی قیمتوں میں کمی کے لیے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ میڈیسن کے ریٹس بین الاقوامی سطح پر لانے کا اعلان۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا کہ اگر دوا ساز کمپنیاں حکومت کی توقعات پر پورا نہ اتری تو سخت قوانین نافذ کریں گے۔ برطانیہ میں وزن کم کرنے والے انجیکشن کی قیمت $88 اور امریکہ میں $1300 ہے، جو ناقابل قبول ہے۔